चले, रोशनी में चले। नाज़रीन, प्रोग्राम कलाम की रोशनी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज के प्रोग्राम का मौजू है यीशु अल मसीह की आमद सानी। हमारे साथ प्रोग्राम में इस खास मौजू पर रोशनी डालने के लिए मौजूद हैं पादरी प्रोफेसर फ्रेडरिक जॉन। मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ। भाई साहब, एक दो चीज़ें जो खसूसियत से इस टॉपिक के हवाले से हम देखते हैं, पूरी दुनिया में 3 बड़ी अक़वाम हैं जो क़यामत के हवाले से या यीशु मसीह की आमद के हवाले से उसकी मुंतज़िर हैं, उसकी आमद की मुंतज़िर हैं। उनमें से इस्लाम और मसीहियत जो हैं वो तो यीशु अल मसीह की आमद सानी के मुंतज़िर हैं, जबकि यहूदियत जो है वो यीशु मसीह की आमद को अभी देख रहे हैं। आपके ख्याल में आमद क्या है, आमद सानी क्या है, और इन तीनों बातों को, इन 3 मुख्तलिफ नज़रियात के तहत आप कैसे देखते हैं? आमद सानी को जब हम देखते हैं तो इसको 2 पहलुओं से देखा जा सकता है। सही। पहला पहलू तो इस लफ्ज़ आमद सानी का लुग़वी है, और दूसरा बिलाशुबा ये इस्तिलाही भी है, क्योंकि जब हम लफ्ज़ यीशु मसीह की आमद सानी बोलते हैं तो हम एक बड़े डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, एक बड़े अकीदे की बात करते हैं, जो कि मसीहियत में और इस्लाम में आलमोस्ट यकसा ही है। इसलिए कि अल कुरान में, अल हदीस में भी इसका तज़किरा उसी तरह से आलमोस्ट आया जिस तरह से अंजील मुक़द्दस में आया है। तो इसलिए ये जो फ्रेज़ हम बोलते हैं यीशु मसीह की आमद सानी, तो ये एक बड़ा डॉक्ट्रिन है जिसके बारे में हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, और इस अकीदे की तफसीलात जो हैं वो बाइबल मुक़द्दस में मौजूद है। लेकिन रही बात जब हम इस फ्रेज़ को जो हम बोलते हैं यीशु मसीह की आमद सानी, जी जी, तो ये फ्रेज़ लिटरली जब हम इसको अदबी तौर पर देखते हैं तो सानी लफ्ज़ जो है ये बेसिकली अरबी ज़बान की जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो न्यूमरोलॉजी है, आदाद है, जी जी, उसका एक डिजिट है जो कि अव्वल के मुकाबले में इस्तेमाल होता है, जैसे अव्वलन, सानियन, सालसन। सही। तो सानी का मतलब दूसरा होता है। सही। और जब भी कभी दूसरे का को जिक्र होता है, जब भी लफ्ज़ 2 का इस्तेमाल होता है, तो वो पहले के तसलसल में होता है। सही। क्योंकि 2 से आप अपनी गिनती को शुरू नहीं कर सकते। अगर 2 का इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीनन किसी पहले का तज़किरा जरूर करेंगे। बिल्कुल। तो यीशु मसीह की आमद सानी का जब हम सोचते हैं या उसके नजरिए पर बात करते हैं, उसके अकीदे पर बात करते हैं, तो ला महल्ला इस पर सोच विचार करने वालों के लिए ये बात एकदम से ज़हनी तौर पर क्लिक करती है कि क्या यीशु मसीह की आमद अव्वल भी थी? तो अगर आमद अव्वल नहीं थी तो आमद सानी की बात कैसे हो सकती है? सही। तो हमारा ईमान है, हम जानते हैं, बाइबल मुक़द्दस इस बात का तज़किरा करती है कि यीशु मसीह की आमद अव्वल भी हुई, फिर वो इस ज़मीन पर रहे, जो काम करने के लिए वो आए थे वो किया, और फिर अपने काम में, अपने मकसद में कामयाब होके तो वापस आसमान पर चले गए, और उन्होंने जाते वक्त ये वादा किया था। तो फिर वो आमद सानी जो वादा था उनका, वही फिर कलीसिया के ईमान की और अकीदे की बुनियाद बनी, और अब कलीसिया इस ईमान और इस अकीदे पर बात करते हुए उनकी आमद सानी की मुंतज़िर है। मैं भाई साहब ये भी पूछना चाहूंगी कि इस आमद की जो दूसरी आमद होगी, यानी जिसको हम आमद सानी कहते हैं, इसकी नेचर क्या होगी? क्या ये रूहानी तौर पे होगी या मटीरियल होगी? देखो, इस बात का बयान फरिश्ते ने उसी वक्त दिया जब खुदा यीशु मसीह का सऊद हुआ। जो नाजरीन मुझे देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो अमाल की किताब के पहले बाब में जहां पर खुदा यीशु मसीह के सऊद का तज़किरा है, और जब यीशु मसीह के शागिर्द और बाकी लोग जो यीशु मसीह के साथ एक ताल्लुक था, एक शागिर्दी का ताल्लुक था, एक ईमानदारी का ताल्लुक था, कुछ लोगों ने यीशु मसीह से शिफा पाई, लेकिन खुसूसन जो लोग वहां मौजूद थे यीशु मसीह के शागिर्द, तो खुदा यीशु मसीह जब आसमान पर गए तो ये सारे शागिर्द बड़े उदास थे। जाहिर है खुदा यीशु मसीह उनको छोड़ के जमीन पर तो आसमान पर जा रहे हैं, तो दे वर फीलिंग लोनली। तो ऐन उसी वक्त फरिश्ता वहां पर आया, और अगर मैं अपने नाजरीन के लिए हवाला पढ़ दूं ये मैं, तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा।
اعمال کی کتاب کا پہلا باب، اور یہ حوالہ بڑا مشہور ہے اور اس حوالے پر بات کی جاتی ہے اکثر. اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب، اور اس کی 10ویں آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے، بلکہ 9ویں اور 10ویں آیت میں دونوں پڑھتا ہوں. یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا. اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہ فرشتے کا بیان ہے، اور وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس طرح سے تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے اسی طرح سے پھر آئے گا. اور یہاں پر جو لفظ طرح ہے یہ اس کی نیچر پر بات کرتا ہے، اس کی نوعیت پر بات کرتا ہے کہ کس طرح کی ہوگی. اور اس بیان میں 4 باتیں میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. یہی یسوع، یہ اس کی آمد ثانی جو ہے وہ ذاتی ہوگی، وہ خود اپنی ذات میں آئیں گے. نمبر 2، وہ بدنی ہوگی، آمد ثانی بدنی ہوگی. اور اگر ہم بدنی کی بات کرتے ہیں تو یسوع مسیح کا جو بدن اس وقت تھا وہ میٹیریل باڈی نہیں تھا، دیٹ واز ریزوریکٹڈ باڈی. جب وہ آسمان پر جا رہے، جب وہ آسمان پر گئے تو دیٹ واز ناٹ نیچرل باڈی. اور ہم نے پچھلے پروگرام میں جس میں قیامت کی بات کر رہے تھے ہم، جس میں ہم نے ایک سوال بھی ڈسکس کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا جی یہ گوشت اور خون تو خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے، تو یسوع مسیح کس بدن کے ساتھ گئے؟ تو یسوع مسیح اس نیچرل گوشت اور خون کی باڈی کے ساتھ نہیں گئے، کیونکہ پولس رسول نے کہا کہ جو بیج بویا جاتا ہے، جو اگنے والا ہے وہ نہیں ہے. تو یسوع مسیح کا بدن جو مرا تھا وہ فرق تھا، جو یسوع مسیح کا بدن جی اٹھا تھا وہ فرق تھا. اور ہم نے اس پروگرام میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ یسوع مسیح کا بدن بوقت صعود جو تھا وہ یہ میٹیریل باڈی نہیں تھی، دیٹ واز ریزوریکٹڈ باڈی، دیٹ واز گلوریفائڈ باڈی. صحیح. اور فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسی بدن کے ساتھ وہ پھر آئیں گے. اور تیسری بات کا ذکر کرتا ہے کہ وہ دیدنی ہوگی، وہ دیدنی ہوگی، ہر شخص اس کو دیکھے گا. اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ وہ قدرت کے ساتھ آئیں گے، کیونکہ وہ اپنی قدرت سے وہ آسمان پر اٹھائے گئے. اور یہ 4 باتیں جو ہیں اس کی نیچر میں پائی جاتی ہیں کہ یہ آمد ثانی جو ہے وہ ذاتی ہوگی، بدنی ہوگی، یہ دیدنی ہوگی، یہ بدنی ہوگی. لیکن یہ بدن یہ نہیں ہے، یہ بدن وہ بدن ہے جو ریزوریکٹڈ ہے، جو جلالی ہے، جو روحانی ہے وہ ہوگا. اور قدرت جو ہے وہ اس کی ازل سے اس کے ساتھ ہے اور وہ ابد تک اس کے ساتھ رہے گی، اور اسی قدرت کے ساتھ وہ واپس آئیں گے. صحیح. اچھا بھائی صاحب، آپ نے کہا پہلے اس کا سیکوینس مطلب اس طرح سے بنتا ہے کہ آمد ثانی اس لیے ہے کہ اس سے پہلے بھی آمد ہوئی. اس سے پہلے جو آمد ہوئی وہ ایک نیچرل پروسیس کے تحت ہوئی. مقدسہ مریم سے وہ بطور انسان جیسے پیدا ہوتا ہے ویسے وہ پیدا ہوئے اور اس دنیا میں آئے. تو دوسری آمد کی نوعیت آپ نے یہ کہا کہ وہ ان 4 پہلوؤں کے تحت ہوگی. تو مطلب دوسری آمد اس نوعیت کی ہوگی کہ وہ بدنی ہوگی، ذاتی ہوگی اور دیدنی اور قدرت کے ساتھ ہوگی. سوال میرا یہ ہے ایک اور پادری صاحب کہ پہلی آمد کا جو رویہ ہم نے پہلی آمد پہ جو دنیا کا رویہ دیکھا، جو حالات تھے، وہ اگر دیکھا جائے تو دنیا کی طرف سے بھی کوئی اچھا رسپانس ان کو نہیں ملا. مسلوب کر دیا گیا، دکھ اٹھایا انہوں نے، تکلیف اٹھائی. تو ابھی دوسری آمد ان کی جو ہے وہ کیوں ہے؟ وہ تو جس طرح سے دنیا نے ان کو رد کیا، اس کے بعد اب جو آنا ہے، اب کس مقصد کے تحت آنا ہے؟ اب دیکھو اس کا جو آنے کا مقصد ہے، جو پہلے ان کی آمد اول کا تذکرہ کیا آپ نے اور دنیا کے رویے کا تذکرہ کیا، وہ بالکل آپ کی بات بجائے ہے. ہم جب انسانی طور پر یہ سوچتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر میں ایک دفعہ گیا ہوں اور وہاں پر لوگوں نے میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، تو میں ہیومن سائیکالوجی میری یہ بات کہتی ہے کہ میں وہاں دوبارہ کیوں جاؤں گا. تو پھر میں اپنے جانے آنے کو خود ڈیسائیڈ کر رہا ہوں. صحیح. اور میں اپنی انسانی سائیکی سے ڈیسائیڈ اور اپنی انسانی حکمت سے ڈیسائیڈ کر رہا ہوں. ٹھیک.
اب یسوع مسیح کی جو آمد اول تھی وہ بھی خداوند یسوع مسیح کی بابت خدا باپ کا اپنا پلان تھا جو اس نے پرانے عہد نامے کے نبیوں کی معرفت پیش گوئیوں کے طور پر ذکر کر دیا، جس کا ریکارڈ پرانے عہد نامے میں موجود ہے. اور جتنی بھی پیش گوئیاں ان کی آمد اول کی بابت نبیوں نے کی تھی جی وہ ساری کی ساری پیش گوئیاں خداوند یسوع مسیح کی ذات میں اسی طرح سے ہو بہو ہوئیں. صحیح. اور پچھلے قیامت والے پروگرام میں بھی آپ نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ ان کو قبر میں کیوں رکھا گیا. اس میں میں نے یہی بات کہی تھی کہ جو باتیں ان کے حق میں جیسے لکھی گئی تھی، جیسے کہی گئی تھی، وہ ساری باتیں اسی طرح سے واقع ہوئیں. اب یسوع مسیح کی آمد ثانی کی بابت بھی کلام مقدس خاموش نہیں ہے. جس خدا نے پرانے عہد نامے میں یسوع مسیح کی آمد اول کی بابت پیش گوئیاں کی، اسی خدا نے پرانے عہد نامے میں ان کی آمد ثانی کی بابت بھی پیش گوئیاں موجود ہیں. اور پہلی بات، میں ان پیش گوئیوں کا تذکرہ بھی کرتا ہوں ابھی، لیکن ان کی آمد کا پہلا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ پرانے عہد نامے میں جو ان کی آمد ثانی کی بابت پیش گوئیاں موجود ہیں ان کی تکمیل ضروری ہے، اور ان کی تکمیل میں وہ آئیں گے. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک ریفرنس پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جو پرانے عہد نامے میں ان کی آمد ثانی کی بابت پیش گوئی کے طور پر ذکر ہوئی ہے. میرے ساتھ دیکھیے دانیل کی کتاب، اس کا 7واں باب اور اس کی 13ویں آیت. جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ میرے ساتھ دیکھیں ذرا. دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا 7واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. 13ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا. وہ اسے اس کے حضور لائے. اور یہ جو آدم ذات آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا، مفسرین اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ دس از دا پروفیسی میڈ فار دا سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ. اس کے بعد فرشتے کا بیان ہے. ایک تو پرانے عہد نامے کی پیش گوئیاں جو ہوئی ہیں جی ان کی تکمیل یسوع مسیح کی آمد ثانی میں ہی ہوتی ہے. دوسری بات فرشتے کا بیان ہے. اب فرشتہ تو اس وقت یہ بیان دے رہا ہے، اور یہ بات بھی ہم پیش گوئی کے طور پر لے سکتے ہیں کیونکہ یسوع مسیح کی آمد ثانی سے پہلے جیسے پرانے عہد نامے کے نبیوں نے ذکر کیا، اسی طرح سے یسوع مسیح کی آمد ثانی کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے فرشتے نے جو بیان دیا ہم اس کو پیش گوئی کے طور پر لے سکتے ہیں، کیونکہ اس نے پہلے سے تذکرہ کر دیا کہ جس یسوع کو تم نے آسمان پر جاتے دیکھا ہے یہ یسوع اسی طرح سے پھر آئے گا. تو فرشتے نے آنے والے زمانے میں جو ان کی سیکنڈ کمنگ تھی اس کا پہلے سے تذکرہ کر دیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پولس رسول نے اس بات کے بارے میں ذکر کیا. تیموتھیوس کو جب خط لکھا، تیموتھیوس کے نام پولس نے جب پہلا خط لکھا تو اس کے 6 باب کی 14ویں آیت میں خداوند کے بندہ پولس رسول نے کہا کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے اس ظہور تک حکم کو بے داغ اور بے الزام رکھو. تو پولس رسول نے یسوع مسیح کے سیکنڈ کمنگ کا ذکر کیا، دوسرے ظہور کا ذکر کیا، اور یسوع مسیح نے اس سے بڑھ کر یہ کہ یسوع مسیح نے اس زمین پر رہتے ہوئے جب وہ پہلی آمد پر آئے تو اس وقت انہوں نے اپنی سیکنڈ کمنگ کا ذکر کیا. یہاں سے یہ ساری باتوں کا تذکرہ کر کے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کی آمد ثانی ایک تو ان پیش گوئیوں کی بنا پر ہے جو پرانے عہد نامے میں نبیوں کی معرفت خدا نے کیا دی. پھر سیکنڈ کمنگ جو ہے وہ اس بات کی بنا پر ہے کہ فرشتے کا بیان ہے اس کے اوپر، یسوع مسیح کا اپنا وعدہ ہے اس کے اوپر. تو یسوع مسیح اپنے وعدے کی تکمیل میں، پرانے عہد نامے کے نبیوں کی پیش گوئیوں کی تکمیل میں، وہ سیکنڈ کمنگ کے لیے دوسری آمد ہوگی. اس بات کو بالا طاق رکھتے ہوئے کہ اس دنیا کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا. پھر اس کے بعد ایک اور بڑا مقصد جی مقصد جو خاص ہے، مقصد ایک تو یہ ہے کہ ان پیش گوئیوں کی تکمیل ضروری ہے، یہ بھی مقصد کا ہی حصہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جانے سے پہلے اپنی کلیسیا کے ساتھ وعدہ کیا. تو خداوند یسوع مسیح اپنے الفاظ کی پاسداری کرتا ہے، وہ اپنے کلام میں سچا ہے اور وہ اس کو پورا کرتا ہے. جو اس نے کہا کلیسیا کے لیے فکر مند تھا جانے سے پہلے، جب آمد اول کے وقت آئے تو فکر مند تھے، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا. صحیح. اور جانے سے پہلے روح القدس کا وعدہ کیا. پھر یہ بھی کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے،
تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میں پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. اور کلیسیا اس لیے منتظر ہے کہ وہ کلیسیا اس کے ساتھ، یسوع مسیح کے ساتھ، اور یسوع مسیح کلیسیا کے ساتھ رہنے کا وعدہ کر چکے ہوئے. تو کلیسیا اور یسوع مسیح کا تعلق، رشتہ اٹوٹ ہے، وہ ابد تک رہے گا. تو وہ اپنی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو لینے کے لیے، اپنے ساتھ رکھنے کے لیے آئے گا. تو یہ دو بڑے مقاصد ہیں اس بات کے لیے. ٹھیک، کلیسیا کو لینے کے لیے آئیں گے اور پیشن گوئیاں جو ان کے حق میں کہی گئی ہیں ان کی تکمیل ہوگی. وہ یہ بھی ہے کہ کتنے عرصے کے لیے وہ آئیں گے؟ کوئی ایسی ٹائم بتایا گیا ہے کہ اتنے عرصے کے لیے وہ آئیں گے؟ کیا ایک بات. دوسری بات یہ، کیا اس کے علاوہ خدا نے کسی اور کو مقرر کیا ہے کہ وہ بھی آئیں گے، یا کچھ اور شخصیات یا ہستیاں ایسی ہیں جو اس حوالے سے دوسری آمد ان کی ہو سکتی ہے، یا خدا ان کو بھیجے گا؟ دیکھو، کسی اور کی دوسری آمد کا تذکرہ تو دنیا کی تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ کوئی شخص اس دنیا میں آیا ہو اور پھر اس نے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا ہو. مطلب اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی کسی کا وعدہ نہیں ہے. اور یسوع مسیح کا صرف یہ وعدہ ہے، اس پر پیش گوئیاں ہیں، خدا کا پلان ہے، وہ پورا ہوگا. اور ویسے بھی دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ یسوع مسیح کے علاوہ جو اس زمانے کی زندگی سے گزر گیا، وہ دوبارہ کبھی آنے کا نہ وعدہ کیا نہ وہ آیا. ہاں، البتہ یسوع مسیح کی آمد ثانی جو ہے، اس کا جو سیکوینس ہے، جو اس کا کلام میں آگاہی ہے، ہمارے پاس جو تعلیم ہے، یسوع مسیح کی آمد ثانی کی بابت تو ہم بائبل مقدس میں یہ پڑھتے ہیں. اور اس کی بابت پولس رسول نے تھسلونیکے کی کلیسیا کو 2 خط لکھے، اور ان دونوں خطوں کا مضمون جو تھا وہ یسوع مسیح کی آمد ثانی ہی تھا. اور پولس رسول نے یسوع مسیح کے کہے ہوئے الفاظ کی تشریح میں، ان کی وضاحت میں، ان کی پرچار میں بہت کچھ کہا. اور خاص طور پر تھسلونیکے کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے دونوں خطوط پولس رسول نے اسی بیان میں رقم کیے، یسوع مسیح کی آمد ثانی کے بیان میں. پھر مکاشفہ کتاب میں جہاں پر 1000 سال بادشاہت کا ذکر ہے، تو 1000 سالہ بادشاہت جو ہے، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں جی 1000 سالہ بادشاہت کا تذکرہ ہے تو اس لیے شاید یسوع مسیح 1000 برس کے لیے آئیں گے. اس لیے جو سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ شاید اس بنا پر ہے کیونکہ 1000 سال کا تذکرہ ہو گیا، تو کچھ لوگ یہ اسیوم کر سکتے ہیں کہ شاید یسوع مسیح 1000 برس کے لیے آئیں گے اور پھر چلے جائیں گے اور پھر کوئی اور آئے گا. بالکل ایگزیکٹلی یہی کہ کتنے عرصے کے لیے بائبل مقدس ان واقعات کا تسلسل ہے. ایک میرے ساتھ مکاشفہ کتاب کا 20واں باب آپ دیکھیں، جو لوگ میرے ساتھ اس پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں، اس 20ویں باب میں دیکھیں، مکاشفہ کتاب کا 20واں باب جو ہے اس کا تسلسل کیا ہے. اور اس تسلسل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیتیں تو کافی زیادہ ہیں، لیکن میں صرف اس میں سے ایک خیال دینا چاہتا ہوں. میں آپ صرف پہلی 2-3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. پھر میں نے ایک فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا، مکاشفہ کتاب اس کا 20واں باب، جس کے ہاتھ میں اتھا گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی. اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سام کو، جو ابلیس اور شیطان ہے، پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا اور اسے اتھا گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی، تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے. اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصہ کے لیے کھولا جائے. اور اس کے آگے پھر یہ قیامت کا ذکر ہے، اور پھر اس کے آگے آخری عدالت کا ذکر ہے اسی باب میں، 20ویں باب کی 11ویں آیت میں. یہ آخری عدالت جو ہے یہ سفید تخت کی عدالت ہے. اس کا سیکوینس یہ ہے کہ یسوع مسیح کی آمد ثانی، جو نظریات مختلف مکاتب فکر کے ہیں وہ اس پر بات کریں گے، لیکن تسلسل اس کا یہ ہے کہ یسوع مسیح کی آمد ثانی، اس کے بعد 1000 سالہ بادشاہت جس میں ابلیس باندھ دیا جائے گا، اس کے بعد مکاشفہ کتاب یہ بات کرتی ہے کہ 1000 برس پورے ہونے کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے اس کو پھر کھولا جائے گا. ٹھیک. اور اس کے بعد 11ویں آیت کا جو سلسلہ ہے وہ پھر سفید تھرون ججمنٹ کی بات ہے. اور سفید تھرون ججمنٹ جو ہے دیٹ از دا فائنل ججمنٹ. اب اس سارے عرصے کے دوران دوسرا بندہ کون اور کیسے آئے گا؟ اس میں تو خداوند یسوع مسیح موجود ہے، اور خداوند یسوع مسیح ہی سفید تخت کی عدالت کریں گے، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے. میں 11ویں آیت پڑھ دیتا ہوں، 20ویں باب کی 11ویں آیت، مکاشفہ کتاب اس کا 20واں باب اس کی 11ویں آیت.
जिस पर लिखा कि फिर मैंने एक बड़ा सफ़ेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से ज़मीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। अब ये तख्त पर जो बैठा हुआ है वो कौन है? मैं आपके लिए मुकाशफा 21वां बाब और उसकी 5वीं आयत पढ़ता हूँ। ठीक। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गईं। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आब हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। और ये वो सारी टाइटल जो हैं, ये सारे टाइटल यीशु मसीह के हैं। अल्फा और ये सारे टाइटल जो है वो यीशु मसीह की तरफ इशारा करते हैं। और यीशु मसीह ये वाइट थ्रोन जजमेंट पर बैठे हुए हैं। अभी तक तो यीशु मसीह एक्टिव है, और इस जजमेंट के बाद अब्दियत का दौर शुरू होता है। तो उसके बाद किसी के आने या ना आने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि सारी चीजें वापस अब्दियत में चली जाएंगी। और खुदावंद, अब्दियत से मुराद मेरी ये है कि जो लोग खुदा के नहीं हैं, जो इब्लीस के लोग हैं, जो शैतान के लोग हैं, जो पुराने उसी अजदहा के लोग हैं, वो अब्दियत तक उस सजा में चले जाएंगे जिसके बाबत कलाम मुकद्दस में लिखा है। और जो खुदा के लोग होंगे, ईमानदार लोग होंगे, वो यीशु मसीह के साथ अब्दियत में चले जाएंगे। तो दोनों अब्दियत में चले जाएंगे, ईमानदार भी और बेईमान भी। ईमानदार जो है वो आराम की अब्दियत में चले जाएंगे, और बेईमान जो है, जो इब्लीस के लोग हैं, वो अजाब और तकलीफ और सजा की अब्दियत में चले जाएंगे, क्योंकि ना उनकी सजा की कोई इख्तिताम है और ना इनके आराम का कोई इख्तिताम है। सही। लेकिन सर, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र जो हैं वो मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं इस हवाले से। आपने जिस तरह से वाइट थ्रोन जजमेंट का हवाला दिया और शैतान के बांधे जाने और उसके सारे हवारियों को साइड पे कर देने के हवाले से जो हवाला आपने पढ़ा, उन सब चीज़ों को हम बाइबल मुकद्दस की रूह से जानते हैं या समझ गए। लेकिन आम तौर से दूसरे नज़रियात जो दुनिया में पाए जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों के जहनों में हैं, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये नजरियात का आप जिक्र कर रहे हैं, वो नजरियात दरअसल यीशु मसीह की आमद सानी की बाबत नहीं है। अच्छा, सही। वो नजरियात जो है वो 1000 साला बादशाहत की बाबत है। सही। लेकिन 1000 साला बादशाहत के इनिशिएट होने के वक्त की बाबत है। जो मुख्तलिफ नजरियात है, जिसमें आ मिलेनियम है, पोस्ट मिलेनियम है, प्रे मिलेनियम है, ठीक है। ये जो यीशु मसीह की आमद सानी के साथ जोड़ के इसका जिक्र करते हैं, लेकिन आमद सानी की बाबत ये नहीं है। ठीक। नजरियात 1000 साला बादशाहत पर है, लेकिन 1000 साला बादशाहत पर नजरियात का मतलब ये नहीं है कि 1000 साला बादशाहत को मानते नहीं है। नहीं, 1000 साला बादशाह को सब मानते हैं। अच्छा, सही। लेकिन उसके वक्त की बाबत मुफस्सरीन जो है, मुख्तलिफ उलमा जो है, वो अपनी अपनी राय देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 1000 साला बादशाह तो है, लेकिन यीशु मसीह की आमद सानी से पहले है। एक दूसरे नजरियात वाले कहते हैं 1000 साला बादशाह तो है, लेकिन यीशु मसीह की आमद सानी के बाद होगी। एक तो ये बात है। तो वक्त जो खुदा 1000 साला बादशाह का वक्त है, उस पर डिबेट है। उसके बाद जो दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 1000 साला बादशाहत जो है, उसकी बाबत कोई भी ये बात नहीं कहता कि ये नहीं होगी, ये होगी। आमद सानी की बाबत भी कोई ये बात नहीं कहता कि नहीं होगी। आमद सानी भी बाहर सूरत होगी, 1000 साला बादशाहत भी बाहर सूरत होगी, लेकिन किस वक्त होगी इस पर थोड़ी सी बहस है मुख्तलिफ मुफस्सरीन में। लेकिन ये शुक्र है खुदा का कि ना तो किसी का 1000 साला बादशाहत पर क्वेश्चन मार्क है, और ना ही खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी पर किसी का कोई क्वेश्चन मार्क है। सब कलीसिया, सब दुनिया, खास तौर पर वो लोग जो यीशु मसीह की आमद सानी पर ईमान रखते हैं, वो उसके मुंतज़िर हैं और इस अकीदे पर हैं कि यीशु मसीह की आमद सानी बाहर सूरत होगी। ठीक है पाजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बहुत बड़े और वसी मौजू को समेटा है। मैं उम्मीद करती हूँ नाज़रीन कि आज के इस प्रोग्राम से आपने भी फैज़ हासिल किया होगा, इससे बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम कलाम की रोशनी की टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
روشنی میں چلے